فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأبشروا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا. بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی و رسول شافی محشر، امام الانبیاء، تاجدار بطحا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے قرآن مجید کی دو جگہ سے دو آیات کے دو ٹکڑے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. آج کے حالات کے تناظر میں ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے اس پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. آج کے حالات کے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس قدر خراب حالات ہیں، برے حالات ہیں، اور یہ حالات ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے. ایسا نہیں، یہ پورے ملک کے سبھی باشندوں کے ہی حالات ہیں، تمام انسانوں کے ہی حالات ہیں. حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے ہیں اور آنے والے وقت میں کتنے حالات خراب ہونے والے ہیں اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. کیا ہم حالات کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ حالات نہیں پیدا کیے. حالات کا بنانے اور بگاڑنے والا، چاہے پریشانی کے حالات ہوں، چاہے خوشی کے حالات ہوں، چاہے مصیبتوں میں اللہ رب العالمین چاہے گھیرے، چاہے ہم کو فراوانی دے، کرتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ حالات بنا رکھے ہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایسے حالات میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم حالات بدلیں یا اپنے آپ کو بدلیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور ہم تم کو آزمائیں گے، تم کو امتحان میں ڈالیں گے، چاہے وہ خیر کے فتنے میں سے، چاہے وہ شر کے فتنے سے. تم کو بھلائی اور برائی، خیر اور شر دونوں طریقے سے آزمایا جائے گا. یہ جان لیجئے محترم سامعین کہ یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالابتلاء ہے، اور یہ امتحان کا جو مرحلہ چل رہا ہے اس میں مکمل طور پہ آزادی ہے. چاہے تو آپ اچھے ہو جائیں، چاہے تو آپ برے ہو جائیں. یہ امتحان ہے، جس کی جیسی تیاری ہے ویسا وہ مکمل پرچہ لکھے گا.
یہ امتحان کا زمانہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو گیا، ان لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم بعض لوگوں کے ان کے اعمال کا مزہ چکھا دیں۔ یہ حالات اللہ رب العالمین اس لیے ایسے بناتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا احساس دلا دے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئے۔ ان حالات میں اگر ہم پریشان ہو کر کے، تھک ہار کر کے، بدگمان ہو کر کے اگر ہم سوسائڈ کرتے ہیں یا کچھ غلط کرتے ہیں، اپنے آپ کو کوستے ہیں، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہوئے۔ اگر ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی صحیح سوچ رکھی، ایسے حالات میں اپنا کردار نمایاں رکھا، اچھا رکھا، اس پر کام کیا، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین ہی حالات بناتا ہے۔ کہتے ہیں جب برے حالات آتے ہیں تو یا تو آدمی کمال کی طرف جاتا ہے یا پھر زوال کی طرف جاتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے جب برے حالات آتے ہیں تو یا پھر لوگ بکھر جاتے ہیں یا پھر نکھر جاتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے ایسے حالات میں؟ آج امت کا شیرازہ منتشر ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے یار و مددگار ہیں۔ نہ ہمارے پاس کوئی سیاسی قیادت ہے، نہ ہی کوئی سماجی قیادت ہے، نہ ہی ہمارے پاس ایجوکیشنسٹ ہیں، کوئی بھی انٹلیکچوئل، کوئی بھی دانشمند ہماری اگوائی یا رہنمائی کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ اور یہی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے امت گھبرائی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی خبریں آتی ہیں کہ اب ایسا ہو جائے گا، تب ایسا ہو جائے گا، بہت مایوس کرنے والی خبریں آتی رہتی ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، وہ بہتر نہیں بہترین ہونا چاہیے۔ ایسے حالات کے بارے میں قرآن مجید کی میں نے جو خطبے کے بعد آیت پڑھی ہے، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر انسان اپنے نظریے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ شاکلتی مطلب نیت کے مطابق، سوچ کے مطابق، جو اس کا خود کا نظریہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارا نظریہ ٹھیک نہیں رہ گیا۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو ہمارے پاس ایمان نہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین تو وعدہ کر رکھا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر اس کا میں ترجمہ کروں کہ اور تم گھبراؤ مت، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غم نہ کرو اور نہ تم گھبراؤ۔ اگر تم بہت پڑھے لکھے ہو، اگر تم بہت بڑی سیاسی پارٹی بنا لو گے، اگر تم بہت زیادہ ہو جاؤ گے، اگر تمہارے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی تو گھبرانا مت۔ یہ اللہ رب العالمین نے نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹینشن مت لو، گھبراؤ مت، غم نہ کرو، تم ہی سربلند ہوں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ سب سے بڑی دولت آج ہمیں شکایت یہ ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہم کم ہیں۔ ہمیں شکایت ہے کہ ہماری کوئی سیاسی پارٹی نہیں، ہماری کوئی سیاسی قیادت نہیں، ہمارا کوئی مذہبی رہنما نہیں، امام نہیں۔ یہ تمام شکایتیں ہیں ہمارے سماج میں، ہم مسلمانوں میں، کہ ہماری قیادت کرنے والا کوئی نہیں، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس بات کا نہ ہمارے رہنما، نہ ہمارے علماء، نہ ہمارے قیادت کرنے والے سو کالڈ جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، وہ اگر رہنمائی ہماری یہ کر دیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، ہمارے پاس آخری رسول ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے، ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اور ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توکل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، کارساز ہے، مولا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ لوگوں کو تاریکی سے
اجالے کی طرف نکالتا ہے، روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے پاس ہے۔ جہاں بھی جاؤ گے اللہ رب العالمین کو پاؤ گے اگر تم مومن ہو تو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، ہم کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے اس کو روک نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے پوری دنیا تمہارے در پہ ہو جائے اور اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرنے پہ آ جائے تو کوئی بال و باقا نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 50 سال پہلے کا واقعہ، خانہ کعبہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے بہت بڑی فوج آ رہی ہے، اس کو ڈھانے کے لیے بہت بڑی فوج آ رہی ہے، اور کہتے ہیں ہاتھی والا لشکر آ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا ہوا، کوئی سیاست نہیں، کوئی قیادت نہیں، کوئی امامت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چھوٹے سے پرندے کو ابابیل کو بھیجا، اور اس چھوٹے سے پرندے کے پنجوں میں چھوٹی سی کنکڑیاں۔ ابابیل کے مقابلے میں اور ہاتھی کا مقابلہ، ہاتھی کے مقابلے میں ابابیل بھیجنا، یہ اللہ رب العالمین کا کارنامہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین چاہے کن سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا کنسنٹریشن، ہمارا نظریہ، ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین سے اٹھ گیا، ہماری سوچ تبدیل ہو گئی، ہمارے ایمان میں وہ دوام باقی نہیں رہا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایسے حالات کر دیے۔ اب ایسے حالات میں ہم کو نکل کر کے جانا ہے، اگر اس کو پار کرنا ہے، ہم ناکام ہیں، نامراد ہیں، اسی ناکامیابی کو، اسی فیلئر کو ہم کو سکسیس میں بدلنا ہے۔ میں نے پہلے کہا ایسے حالات میں کچھ لوگ بکھر جاتے ہیں اور کچھ لوگ نکھر جاتے ہیں۔ وسائل کا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج لوگوں کے پاس فوجیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ہمارے پاس اور آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے پاس ایمان ہے۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے۔ اگر وہ ایمان کا دامن ہمارا صحیح و سلامت رہے، اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، اللہ پر توکل و بھروسہ مکمل جیسا صحابہ کرام کا، انبیاء کرام کا تھا ویسا ہو جائے، آج بھی اللہ رب العالمین آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، آج بھی اللہ رب العالمین سمندر میں راستے بنا سکتا ہے، آج بھی اللہ رب العالمین یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام سازشوں کے باوجود بھی بچا سکتا ہے، تو آج بھی وہی اللہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا یقین اللہ پر سے اٹھ گیا، یہاں تک کہ ہمارا اور آپ کا یقین اپنے آپ پر سے اٹھ گیا۔ ہماری سوچ کو میڈیا نے خراب کر دیا، بار بار نیوز چینل بدلتے بدلتے ہماری سوچ گندی ہو گئی۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، ہاں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگوں نے ان کو پریشان کیا۔ سب سے پہلے پتھر مارنے والا ان کا چچا، جب توحید کی دعوت دی، اس کے بعد کتنی مشکلوں سے مکے میں رہے، کیسے کیسے حالات آئے، کتنے کتنے ظلم کے پہاڑ ان کے کمپینینز پر، صحابہ پر توڑے گئے، یہاں تک کہ کچھ لوگ شہید کر دیے گئے۔ اتنے برے حالات آئے کہ مدینہ ہجرت کرنا پڑا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل کوئی نہیں ہلا پایا۔ یہاں تک کہ مدینے گئے اور مدینے میں جا کر کے اس کے بعد بھی مکے کی سازشوں نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد کیجیے آپ۔ ایسے سے حالات اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروائے، بنائے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین راستہ دکھاتا بھی ہے، بناتا بھی ہے۔ ایسی ناکامی میں، ایسے حالات میں، ایسے برے حالات میں جو سنبھل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ مشقت میں رہنا، پریشانی میں رہنا، تکلیف میں رہنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کے دشمن بہت ہیں، مسلمانوں کے دشمن بہت ہیں، آپ کے دشمن بہت ہیں، آپ کی دشمنی، آپ کی تو ہر طرف برائی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا، اور ہم نے ایسے ہی
تمام انبیاء کے مجرم میں سے دشمن بنا رکھے ہیں. جو انبیاء کے دشمن مجرمین کو اللہ رب العالمین نے بنایا تھا، تو جو نبیوں کے راستے پہ چلے گا ان کے دشمن تو بننے ہی بننے ہیں. جو بھی ٹھیک ٹھاک کام کرے گا اس کے دشمن بنیں گے ضرور. اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور اللہ ہی کافی ہے نصرت کے لیے اور ہدایت کے لیے. علیہ اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اصل یہ ہے کہ ہم بندگی میں بکھر گئے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم غلامی میں، بندگی میں، عبودیت میں بکھر گئے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کفایت ہے یہ بندگی کے ساتھ مشروط ہے. اگر ہماری بندگی میں اخلاص ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے. علیہ اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین ایک اشارہ کرتے. آپ یاد کیجیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. وہ بادشاہ وقت نمرود دشمن ہے، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کو آگ سے جلا دو، بلکہ کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو، آگ میں ڈال دو. اور وہ ایسی ویسی آگ نہیں کہ کسی کونے میں جا کر، باقاعدہ شہرت، باقاعدہ آفیشیل حکومتی طور پہ آگ تیار کروائی گئی. اور کس طریقے سے اس کا شور ہوا کہ سبھی لوگ تماشا دیکھیں کہ دیکھو میرے خلاف جو جائے گا اس کا یہ حشر ہوگا. یہ اعلان تھا نمرود کا. اللہ رب العالمین کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اور آپ کو بھی کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہے، ہمارا یقین اللہ رب العالمین پہ، ہماری سوچ بہتر ہے. ایک ہوتا ہے نظر، ایک ہوتا ہے نظریہ. نظر وہ ہوتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، نظریہ وہ ہوتی ہے جو ہمارے وچار ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کسی کے بارے میں، تو اس کو دیکھ کر کے جو ہم سوچتے ہیں وہی ایمان ہمارا ہے. اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے مائنڈ میں نگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں، منفی چیزیں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا ایمان کمزور ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم ایک چیز نگیٹو دیکھ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شخصیت ہی نگیٹو والی ہے. ہم منفی سوچ کے مالک ہیں، اور یہ سوچ کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لفظ آیا ہے وہ حنیف تھے. یکسو انی وجہت وجہی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں تو اپنا رخ زمین و آسمان کے کارساز کی طرف کرتا ہوں. حنیف تھے، یکسو تھے. اللہ رب العالمین نے قدرت کے قانون کو بدل دیا، اپنے قانون کو بدل دیا. آگ کا کام ہے جلانا، اور وہ جو تماشائی آئے تھے ان کو یہ بھی احساس کرانا تھا اگر چاہتا اللہ رب العالمین تو فرشتوں کو بھیج دیتا. ہوا کا فرشتہ آگ لے کر کے چلا جاتا، پانی کا فرشتہ پانی برسا دیتا. اللہ رب العالمین چاہتا تو فرشتوں کے ذریعے سے ان کو نکلوا دیتا. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنا قانون بدل دیا جو خود اس نے بنایا. آگ کا کام ہوتا جلانا، لیکن جلایا نہیں اس نے. اور اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا نا رکونی بردوں و سلام علی ابراہیم. یہ میرا بندہ ہے، یہ کسی اور کی بندگی نہیں کرتا، یہ شرک میں نہیں رہتا، یہ مال کی پوجا نہیں کرتا، یہ عہدے کی پوجا نہیں کرتا، یہ چاہت اس کی کسی چیز کی نہیں ہے. یہ میرا پجاری ہے، یہ میرے پرستش کرنے والا ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے، یہ یکسو ہے، یہ حنیف ہے، یہ ابراہیم ہے. یہ پوری ملت ہے، اکیلے نہیں ہیں، حق پہ ہیں، اکیلے ہیں. ڈٹ جائیے. کبھی کبھی ہوتی پوری قوم گمراہی کی طرف جانے لگتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم، پھر کیا ہوا؟ نار نمرود کیا ہوئی؟ وہ بالکل گلزار بن گئی. اور جو لوگ تماشبین تھے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ برا ہوگا، اب اس کے ساتھ برا ہونے لگا، دیکھو ایسے کیسے کیسے مصائب اس کے ساتھ آنے والے ہیں. یہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس آگ سے نکالا، اس آگ کو گلزار بنا دیا. تو اگر ایمان، کہتے نہیں آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہے آپ کے اندر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم اور تم ہی بلند ہوگے، اور تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہو. اور ایمان کیسا؟ جیسا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جیسا ہمارے صحابہ کرام کے ساتھ تھا. گھر چھوڑ دیا، پراپرٹی چھوڑ دی، بیوی بچے چھوڑ دیے، اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑ دیا، خانہ کعبہ چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کے چلے آئے مکے میں.
اور پھر اللہ رب العالمین نے وہ سرکار بنائی، وہ حکومت بنائی، جس کی وجہ سے ہم اور آپ آج بھی مسلمان ہیں۔ دنیا کے ہر گوشے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے باقی ہیں اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ حکومت کی انہوں نے، وہ سیادت کی، کیوں؟ لیکن پہلے قربانی دینی پڑتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ مصیبتیں آئے، پریشانی آئے، آہو فغا کرنے لگے، ہم پریشان ہو جائیں، ہم گر جائیں، ہم اپنا کیا کہتے ہیں مصیبت آئے تو ہم بکھر جائیں، نہیں، مصیبت آنے کے بعد ہم نکھر جائیں، ہم اور تیار ہو جائیں، ہم پریپیئر ہو جائیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین ایسی سچویشنز، ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین آزماتا ہے کہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کے اندر ہے ایبلٹی قیادت کی، سیادت کی، امامت کی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا اور پھر انعام کے طور پہ مدینے میں سرکار دی۔ آئیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے بھاگ رہے ہیں۔ آج ہم کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، ہم کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، کوئی حل نظر نہیں آتا ہے۔ ہر مسلمان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو سوال نشان اس کے من میں پیدا ہو جاتا ہے کہ تمہارا کیا ہوگا، وہ کہتا تمہارا کیا ہوگا، کیسے حالات ہو گئے۔ یہی چرچا ہوتی رہی دن رات، کوئی مثبت سوچ رکھنے والا سامنے آتا ہی نہیں ہے جو مسلمانوں کو حوصلہ دے، جو مسلمانوں کو ہمت دے، مسلمانوں کو تقویت دے، مسلمانوں کو بھروسہ دلائے، ان کے ضمیر کو جگائے، اللہ پر توکل کروائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ قوم بھی کبھی کبھار ایسے مشورے دے دیتی ہے کہ اچھا بھاگ رہے تھے، انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اور فرعون آ رہا اپنے لشکر کے ساتھ، وہ بھی غصے میں، اب کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرے پاس پاور ہے، میں نبی ہوں اللہ کا، رک جاؤ، ہم لوگ اتنے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ موسیٰ علیہ السلام کلا ان ربی معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے تو اللہ رب العالمین راستہ دکھاتا ہی نہیں، بناتا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس کو پانی پہ مارو۔ یہ ہدایت تھی، یہ رہنمائی تھی۔ اللہ رب العالمین گائیڈ بھی کرتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے۔ وہ گائیڈ تھی کہ آپ لاٹھی کو پانی میں ماریے، اور راستہ بنایا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین راستہ دکھاتا بھی ہے اور بناتا بھی ہے، اور اسی راستے سے دوسروں کو غر بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ سازشیں بہت ہوتی ہیں، انسان اپنی زندگی میں سوچتا ہے میں کسی مرحلے میں ہمیشہ ناکامی رہا ہوں، میں فیل ہوتا چلا گیا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں جو بھی کام کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہوں، میرا کوئی بنا ہوا کام بھی بگڑ جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی اسٹوری اس کو پڑھنی چاہیے، سورہ یوسف پڑھنی چاہیے۔ سورہ یوسف میں پڑھیے آپ، بچپن سے لے کر کے آخری مرحلے تک کتنی آزمائشوں سے یوسف علیہ السلام گزرے۔ جب وہ پیدا ہوئے، باپ کے لاڈلے تھے، ماں کے لاڈلے تھے، بھائیوں کے دل میں حسد تھی، بچپن میں ہی کنویں میں ڈال دیا، کنویں کی تاریکی میں رہے، وہاں سے نکلے، بیچے گئے، کم قیمت میں بیچے گئے، غلام، ایک نبی کا بیٹا، ایک خود نبی، وہ غلام بن کر کے بیچا جا رہا ہے بازار میں، مصر کے بازار میں۔ پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو وہاں اس کی عورت نے ان کے اوپر جو ہے پالا پوسا، پھر نیت خراب کی۔ اللہ والے تھے، بچے، لیکن الزام لگا۔ آج مجرم بعد میں ہوتا ہے انسان، پہلے ملزم بنتا ہے اور نہ جانے کون کون سے خیالات ہمارے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ جھوٹا الزام لگا، جیل میں ڈالے گئے، اور جیل میں ڈالنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کو وہ نہیں بھولے۔ وہاں بھی توحید کا درس دیا، وہاں جو قیدی ساتھ میں تھے وہاں بھی کام کیا۔ مومن جہاں بھی ہوتا ہے کام کرتا ہے، چاہے جیسی سچویشن ہوتی ہے وہ کام کرتا ہے، جیسے حالات کیسے بھی ہوں وہ کام کرتا ہے، وہ کام کرواتا بھی ہے۔ دو لوگوں کی خواب کی تعبیر بتائی، وہ آزاد ہوئے، بھول گئے۔ پھر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا۔ اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں بچپن سے لے کر کے اور جوانی تک آزمائش ہی آزمائش، یہ ساری آزمائشیں تھیں یوسف علیہ السلام کی۔ وہ دو قیدی جب آزاد ہوئے، پھر بادشاہ کو اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا، ساتھ گئے ایسی، ساتھ گئے ویسی۔ اب تعبیر بتانے والے بہت سے تھے وہاں پر، سبھی کہا کہ ویسے تو بہت سارے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک درویش موجود تھا جو جیل میں تھا، اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے
کیا ہے اس کے پاس علم ہے، اس کو تعبیر بتا سکتا ہے۔ اب وہ بلائے گئے، جب بلائے گئے تو کہا کہ مجھے پہلے تو وزیر خزانہ بنائیے، اب مجھے فائننس منسٹر بنائیے۔ اتنا علم تھا ان کے پاس، اور کون سے فیلئر سے نہیں گزرے تھے وہ، کس ناکامی سے نہیں گزرے تھے وہ، کون سی ایسی مصیبت جس کو سامنے نہیں کیا انہوں نے۔ ماں باپ سے جدا ہو گئے، بھائیوں نے سازش کی، پورے قوم سے جدا ہو گئے، گوئے میں رہے، اس کے بعد میں بیچے گئے، کم قیمت میں بیچے گئے، غلام بن کے بادشاہ کے دربار میں رہے، اس کے بعد میں بادشاہ کی بیوی نے ہی الزام لگا کے جیل میں ڈال دیا، اور جیل سے نکلے تو بادشاہ بنے۔ تو اللہ رب العالمین یہ مدارج جو ہے، یہ جو مرحلے ہیں، یہ بناتا ہے، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم پلٹ آؤ۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانی ہمارے اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم بکھر جائیں، ہمارے لیے اس لیے آتی ہے کہ ہم نکھر جائیں، ہم اور مضبوط ہو جائیں، اور ہم مستحکم ہو جائیں، ہمارے ایمان مضبوط ہو جائے، ہم حالات کا مقابلہ کریں، اچھی سوچ ہم پیدا کریں۔ ہمارا ایمان ہی ہماری سوچ ہے، ہمارا نظریہ ہماری سوچ ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط و مستحکم ہونا چاہیے۔ کتنی ساری مثالیں ہیں انبیاء کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلح حدیبیہ کی مثال دیکھ لیجئے، کتنا کھلی اڑائی لوگوں نے۔ مدینے میں خواب دکھایا اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کس طریقے سے آزماتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ حالات ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہیں، ہم اس میں ناکام ہیں، ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ ہلاکت کے راستے سے اللہ رب العالمین حیات لے کے آتا ہے، اللہ رب العالمین تاریکی میں ہی روشنی لے کر کے آتا ہے۔ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا، صلح حدیبیہ کے موقع پر روک لیے گئے، وہاں پر معاہدہ ہوا، ایسا معاہدہ ہوا کہ ایسا لگ رہا تھا سب کچھ کھو دیا انہوں نے۔ مکہ جس لیے چھوڑا، صحابہ کرام نے جس لیے اپنا گھر چھوڑا، تمام وسائل چھوڑے، اور مکے میں آ کر کے رہنے لگے، تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر ایسا ایگریمنٹ کر رہے ہیں جو ناقابل قبول ہے، جو ناٹ ایکسیپٹیبل ہے۔ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہنے رحمان رحیم کو ہم نہیں جانتے ہیں، کہا لکھو بسم اللہ، لکھ دیا گیا۔ حضرت علی لکھ رہے، کہہ رہے لکھو یہ ایگریمنٹ محمد رسول اللہ کی طرف سے، کہا یہ بھی کاٹو، رسول اللہ کون ہے؟ اب وہ جانثار صحابہ وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ انہی کی وجہ سے تو گھر بار چھوڑا ہم نے۔ وہ لفظ کاٹنے کے لیے حضرت علی تیار نہیں، وہ سچویشن سوچیے آپ، وہ لفظ کاٹنے کے لیے تیار نہیں، رسول اللہ کاٹنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ وہ محبت تھی ان سے، وہ ایمان تھا، وہ جذبہ تھا، گھر بار سب چھوڑ دیا۔ حق کے راستے پہ ڈٹے رہنا یہی اصل ایمان کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں کاٹ سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے لاؤ قلم اور بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا قرآن گڑھ لیا، حدیث گڑھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ کاٹ دیا، محمد بن عبداللہ پھر لکھا، وہ کاٹ دیا رسول اللہ، جس کے لیے ساری پریشانی، اور سبھی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلط ہو رہا ہے۔ سبھی کی سوچ ایسی بن گئی کہ یہ سچویشن غلط ہو رہی ہے، جبکہ وہ اس سے اچھی سوچ کسی کی نہیں ہو سکتی، ان صحابہ کرام سے اچھی۔ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو معاملہ گیا، کیا کرنے آئے تھے؟ جنگ کرتے۔ بہت سارے صحابہ نے پورا مشورہ دیا کہ چلے جنگ کریں جا کر کے، جب لڑنا ہے تو ایسے لڑیں گے۔ سارا ایگریمنٹ کر لیا، سب کو یہ معلوم ہو گیا، سب کی سوچ پہ اللہ رب العالمین نے قفل لگا دیا کہ دیکھو ایسا ہی ہونا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک سورہ نازل، سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی، بغیر لڑے فتح کر لیا۔ ایمان شرط ہے، اور اس آیت پر بھی ایمان لانے کے لیے ایمان چاہیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ہم کو جب آیات پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں، تو یہ آیت بھی ہمارے کام کی نہیں، اور اسی لیے یہ آیت ہم پر کام کرتی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ اپنے ایمان کو درست کریں، ہم اپنے اوپر کام کریں، آپ اپنے اوپر کام کریں، تمام مسلمان اپنے اوپر کام کریں، اپنی سوچ کو مثبت لے کر کے آئیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے حالات بنائے ہیں تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ ہم پلٹ آئیں۔ حالات برے نہیں ہوتے ہیں، حالات بدلے نہیں جاتے ہیں، انسان کو خود بدلنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین بغیر آزمائے کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی آزمائش نہیں ہو رہی تو ہم کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ سونا تب زیور بنتا ہے جب وہ آگ میں تپایا جاتا ہے۔
مومن مسلمان جب تک کہ آزمائش میں نہیں آئے گا، ابتلا میں نہیں آئے گا، یہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر ہم انکاری ہیں تو معاف کیجیے گا، انکاری ہم ہیں، کافر ہم ہیں۔ مومن ہونا شرط ہے۔ اللہ پر جیسا ایمان مطلوب ہے، جیسے صحابہ کو ایمان تھا ویسا ہی ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ حق پر ڈٹے رہیں، حق کی وصیت کریں، حق کو سمجھیں، قرآن مجید سے چمٹ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو فالو کریں، صرف زبانی دعوے نہ کریں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، نہیں، آپ کام کیجئے، آپ دروس کا اہتمام کیجئے۔ سچویشنز ایسی ہی رہیں گی ہمیشہ، اس سے ہی بدتر سچویشن آ سکتی ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ آپ اپنا دماغ خراب کر لیں، اپنی سوچ کو آپ اچھا رکھیں۔ ایسے نگیٹو حالات میں، ایسے منفی حالت میں، ایسے برے حالت میں اپنے آپ کو نکھاریں، اپنی شخصیت پر کام کریں، اپنے آپ پر کام کریں، اور پھر اپنے آپ کو پیش کریں لوگوں کے سامنے کہ میں ہوں سچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، میں ہوں فالوور، میں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع، میں ہوں اطاعت کرنے والا رسول اللہ کی ہر ایک مرحلے میں، چاہے جو مرحلہ ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ صبر کے بعد ہی نصرت آتی ہے۔ قرآن مجید کی آیات بھری پڑی ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد ہی آسانی آتی ہے۔ آج حالات خراب ہیں، کل بہتر ہو سکتے ہیں۔ آج تم فقیر ہو، کل بادشاہ ہو سکتے ہو۔ آج کچھ نہیں، سب کچھ تمہارے پاس ہو سکتا ہے۔ اللہ آج بھی آزما رہا ہے، کل بھی دے کر کے بھی آزمائے گا۔ اس کے لیے ریڈی رہیں ہم، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ہم۔ حالات برے نہیں ہیں، حالات بدلے نہیں جا سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو بدل لیں تو اللہ رب العالمین حالات کو کن فیکن کے طریقے سے بدل سکتا ہے۔ جیسے آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جیسے سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین دے سکتا ہے، ایسے ہی ہم مسلمانوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین فراخ دل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے۔ ہم متوجہ والے بن جائیں، ہم رجوع کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ رب العالمین کی طرف چلے جائیں، ایک ایک سنت پر صرف کہنے والے نہ بنیں، عمل کرنے والے بن جائیں۔ وہی کریکٹر، وہی نمونہ، وہی کردار ہمارا ہونا چاہیے جو صحابہ کا تھا، اور ویسے ہی اطاعت جیسی صحابہ کی تھی ویسے ہی انبیاء کی اطاعت ہم کرنے والے ہوں۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر ہماری نظر ہو۔ جو بھی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اس کا ایمان کبھی ڈگمگا نہیں سکتا۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اپنے ایمان کو بلڈ کیجیے، بنائیے، سنواریے، اپنی شخصیت کو نکھاریے۔ ایسے حالات میں ہی شخصیت نظر آتی ہے۔ ایسے ہی حالات میں جب سچویشن خراب ہوتی ہے تبھی اپنا اور پرایا معلوم پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین فوراً بدل سکتا ہے، ایک لمحے کے لیے بدل سکتا ہے۔ کیا ہم بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم بدلنے کے لیے تیار ہیں تو اللہ رب العالمین تو رحمان رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کن فیکن۔ اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں ہے، اللہ رب العالمین پر یقین نہیں ہے، اللہ رب العالمین پر توکل نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ حالات سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ایسے حالات پا کر کے شخصیت نکھرتی ہیں۔ انبیاء کرام کی شخصیت سامنے تبھی آئی جب ان پر مصیبتیں، پریشانیاں پڑیں، تمام انبیاء پر اور تمام نیک لوگوں پر یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین جو بھی انبیاء کے کام کرتا ہے، جو بھی نبیوں والے کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین مجرمین میں سے ان کے دشمن بناتا ہے۔ اگر کوئی دشمن آپ کا ہمارا بن رہا ہے تو آپ بہت اچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ انبیاء والے کام کر رہے ہیں، تو آپ کے دشمن بھی ہوں گے۔ آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی سوچ، ہم کو اپنی سوچ تیار کرنی پڑے گی، اچھی کرنی پڑے گی، مثبت کرنی پڑے گی۔ ہم جس کے بارے میں سوچیں اچھا سوچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سنے ذرا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔